بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو شہزاد کا سلام پہنچے۔ ناظرین اکرام، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی محفوظ ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی یقیناً خیر و عافیت سے ہوگی۔ ناظرین اکرام، کچھ تازہ ترین خبروں اور اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے اپنے ویلوگ کی جانب۔ آج کچھ تازہ ترین خبریں اور اطلاعات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے۔ حکومت تقریباً بننے کو تیار ہے اور الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وہ ڈیڈ لاک کن کے درمیان برقرار ہے؟ وہ ڈیڈ لاک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ابھی تک برقرار ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ یار الیکشن بھی ہو گئے، 10 دن اوپر ہو چکے ہیں الیکشن ہوئے اور ابھی تک کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ جو پچھلے 15 مہینے گزرے، جس طرح پی ڈی ایم نے لوٹ مار کی، ملک کے ساتھ زیادتی کی، ملک کا پیسہ خوب بہایا اور خوب جو ہے وہ لوٹ مار کی، مختلف وزارتوں کی شکل میں، مختلف سہولیات کی صورت میں، مختلف مراد کی صورت میں، اسی طرح ابھی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، سیم ان کی جو ڈیڈ لاک ہے وہ کسی کوئی عوام کو ریلیف دینے کے اوپر برقرار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے، پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے، آٹا، چینی، گھی، گیس اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی کا جو سامان ہوتا ہے، اس کے جو اشیاء کی جو قیمتیں ہیں اس کو کمی کرنے کے لیے اس میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ اس کے اندر ڈیڈ لاک اس چیز کے اوپر ہے، چونکہ آپ آگے دیکھیں کہ آگے رمضان آنے والا ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ رمضان بازار بھی لگیں گے، لوگوں کو سستا آٹا، سستا گھی، سستا چینی اور جو ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سستے داموں عوام کو ریلیف چاہیے، لیکن بجائے عوام کو ریلیف دینے کے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے وہ اس چیز کے اوپر برقرار ہے، اس چیز کے اوپر ان کی ڈیڈ لاک برقرار ہے کہ نہیں جناب، آپ نے وزارت کون سی لینی ہے، ہم نے وزارت کون سی لینی ہے، آپ فلاں چیز لیں گے، آپ فلاں چیز لیں گے۔ اچھا، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی، نون لیگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، بلکہ اس چیز کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے کہ جناب فلاں وزارت ہمیں دے دیں، اس میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دیاری ہے۔ اچھا، نون لیگ والے کہتے ہیں نہیں زرداری صاحب آپ فلاں وزارت لے لیں اور اس میں 18 گھنٹے کی جو وزارت ہے وہ اس میں 18 گھنٹے ٹائم بھی دینا ہے، تو زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں یار ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، یہ وزارت آپ اپنے پاس رکھیں۔ چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ عوام کو انہوں نے جو شہباز شریف کا ایک مشہور جو اپنے مختلف پریس کانفرنس میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ بمبڑ بوسے، تو شہباز شریف صاحب جو یہ آل شریف ہے اور یہ جو زرداری خاندان ہے، یہ عوام کو ان بمبڑ بوسوں میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور بجائے عوام کو ریلیف، عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کے، آپ دیکھیں کہ 15 مہینے جو پہلے گزرے ہیں پی ڈی ایم دور کے، اس میں کس طرح عوام کی پسپائی ہوئی، عوام کو کس طرح ذلیل اور خوار کیا، عوام کا مطلب کسی نے بھی نہیں سوچا۔ ابھی بھی ان کی جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس چیز کے اوپر برقرار ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ مطلب حکومت لینا ہی نہیں چاہتے۔ یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ جب یہ ساری وزارتیں آپس میں بانٹ لیں گے، وزارتوں کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے وہ دیہڑی لگتی ہے، تو پھر ڈیڈ لاک اس چیز کے اوپر برقرار رہتی ہے کہ جناب فلانی وزارت ہمیں دے دیں، اس میں اتنا مال ہے، فلانی وزارت ہمیں دے دیں، اس میں اتنی دیہڑی ہے، فلانی وزارت میں اتنا مال ہے۔ تو ان دونوں کے اوپر یہ ابھی تک لڑ رہے ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہو سکی کہ حکومت بنانی ہے یا نہیں بنانی۔ اچھا، صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سارے لینے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ اپنے ان کو مل گیا ہے، بلوچستان بھی مل گیا ہے، اس طرح نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف وفاق کے اوپر آ رہا ہے کہ وفاق کی وزارتیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اب آگے دیکھیں، رمضان آنے والا ہے، پوری دنیا میں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر مسلمانوں کو جب بھی کوئی مذہبی تہوار آتا ہے، جب یہ صوم و صلات کا جو سلسلہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ٹھیک ہے، وہاں کی جو مقامی حکومتیں ہیں وہ اپنی عوام کو فلاح و بہبود کے لیے ان کو تاریخی قسم کا پیکج اور تاریخی قسم کا ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جب رمضان سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو عوام
ٹھیلے والے سے لے کے ایک دھیڑی کرنے والے شخص سے لے کے جو نیچے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے اس سے لے کے بڑے سے بڑے ٹاپ لیئرز کے جو بزنس مین ہیں سب لوٹ مار پر لگ جاتے ہیں بشمول حکومت کے، کیونکہ یہ سارا کام حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ جو پرائس جو قیمتیں ہوتی ہیں ان کو چیک کرنے والا کوئی ہوتا کو نہیں ہے، تو دکاندار جو ہیں وہ اپنی من مرضی کی قیمتیں لگا کر عوام کو وہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، مطلب کوئی سین ہی نہیں ہے عوام کو ریلیف دینے کا۔ تو دوبارہ یہ پی ڈی ایم حکومت پی ڈی ایم پارٹ 2 اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہونے جا رہی ہے، اور آگے آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے ملک کا کس طرح ملک کے کڑاکے نکالتے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے 15 مہینے میں کس طرح عوام کے ملک کے کڑاکے نکلے، مزید بھی یہ انشاءاللہ کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ یہ عوام کے مزید کڑاکے نکالیں گے اور عوام کو مزید جو ہے وہ دلدل کی جانب یہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ پہلے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتے ہوتے جو ہے وہ بچا۔ اچھا، یہ جو بھی مہنگائی ہوتی ہے، جو بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یہ سارا نزلہ انہوں نے صرف عمران خان کے اوپر گرانا ہوتا ہے، اس سب کا ذمہ دار صرف عمران کو انہوں نے قرار دے دینا۔ اب چونکہ عمران خان تو جیل میں ہے، اب جب حکومت بن جائے گی، حکومت بننے کے بعد جب چیزوں کی قیمتوں میں انہوں نے جو ہے وہ زیادتی کرنی ہے، جب قیمتیں بڑھائیں گے، بڑھانے کے بعد جب عوام کا شدید قسم کا رد عمل آئے گا، پروٹیسٹ ہوں گے، احتجاج ہوں گے، پھڈے ہوں گے، دھرنے ہوں گے، اس کے بعد یہ کیا کہیں گے، جناب ہم تو حکومت میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہمیں تو حکومت میں لایا گیا۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک بڑی ہیوی قسم کی سٹیٹمنٹ دی کہ جناب عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جو ہم لائے تھے وہ باجوہ کے کہنے پہ لائے تھے، فیض حمید کے کہنے پہ لائے تھے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ جو نون لیگ ہے، یہ جو علی شریف ہیں، یہ جو چور ڈاکور گنڈے لٹیرے ہیں، انہوں نے ٹھیک ایسا ہی کہنا ہے۔ جب جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کی طرف جب نکلیں گی تو پھر انہوں نے کہنا کہ جناب ہم تو یہ حکومت لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہمیں تو زبردستی جو ہے وہ حکومت دی گئی ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے بھائی، سب کچھ آپ کا ہی قصور ہے، عوام کو ریلیف دینا آپ کا کام ہے۔ حکومت اور منسٹریاں اور جو پروٹوکول ہے، جو وزارتیں ہیں، وہ آپ نے انجوائے کرنی ہے، وہ عوام نے انجوائے نہیں کرنی، وہ آپ نے انجوائے کرنی ہے۔ اچھا، کچھ اور بھی ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، یہ سارا سین تھا ابھی تک جو ان کی ڈیڈ لاک ہے وہ میں نے کہا چلے آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ملک کی جو بیوروکریسی ہے، جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں، وہ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جو اسلام آباد ہے اس نے جو ہے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اس نے بھی ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک اور خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جب سے رائے ثاقب کھرل اور میاں عمران ارشد نے نون لیگ کی جو جعلی بیلٹ پیپر کی جو چھپائی ہو رہی تھی لکشمی چوک کے اندر، وہاں پہ جو پرنٹنگ پریس تھا، جب یہ خبر لیک ہوئی، جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، تو اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگ چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے جو سروسز ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی ہیں، خصوصی طور پر جو عوام تک معلومات پہنچانے کا جو ذریعہ ہے ٹویٹر، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا انہوں نے اس کو بلکہ بند کر دیا ہے۔ اس کی جو سروسز ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ متاثر ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اس کا تو ابھی تک نہیں پتہ چل سکا، لیکن جو ہمارے صحافتی ذرائع ہیں، جب انہوں نے معلوم کیا، جب جو متعلقہ افسران ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انٹیریئر منسٹر سے آپ بات کریں۔ جب انٹیریئر منسٹر سے بات کی جاتی ہے تو انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ جناب یہ ہم نے نہیں کیا، آپ جو ہے وہ پی ٹی اے سے رابطہ کریں، آپ پی ٹی اے سے رابطہ کریں، اس میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب پی ٹی اے سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کاکڑ صاحب سے رابطہ کریں، آپ فلاں سے رابطہ کریں۔ تو عوام کو ان بمبڑ بسوں میں اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر عوام کو ڈالا جا رہا ہے، اور عوام کی جو بنیادی سہولیات ہیں، جو عوام کا بنیادی حق ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام تک جو ہے وہ معلومات کا جو ذریعہ ہے اس کو بند کر دیا ہے تاکہ عوام تک جو حقائق ہیں، جو سچائی ہے، وہ عوام تک نہ پہنچ سکے۔ اس سچائی کو، اس حقائق کو اور ان چیزوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ یہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 24 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں۔ ابھی تک جو ہے ٹویٹر کی جو سروسز ہیں وہ ابھی تک ڈاؤن جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ ٹویٹر کی جو سروسز ہیں، جو سوشل میڈیا کی سروسز ہیں، یہ حکومت خود بند کر کے خود جو ہے وہ مشکل میں پھنس جاتی ہے۔ وہ کس طرح پھنس جاتی ہے؟ وہ پھنستی اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا سروسز یا جو انٹرنیٹ کی جب بندش ہوتی ہے تو جو عالمی ادارے ہیں جو ٹرانسپیرنسی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
جب وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ان کو بڑی تشویش ہوتی ہے کہ آخر یہ کیوں کیا جا رہا ہے. جب وجہ معلوم ہوتی ہے تو وجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو لوٹ مار ہے، جو ان کی دھاندلی جو چیزیں ہیں، جب یہ سامنے آتی ہیں تو الٹا پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عالمی ادارے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر یہ انسانی جو بنیادی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا ویسے بھی آزاد نہیں ہے، اور میڈیا ویسے بھی کنٹرول ہے، مخصوص جو افراد ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور لیکن آپ یہ سمجھے کہ سوشل میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہے، سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اب جو گیم ہے وہ اب عوام کے ہاتھوں میں آ چکی ہے. عوام جو گیم ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. گیم اب مکمل طور پر عوام کے پاس آ چکی ہے، اور عوام نے اپنا مینڈیٹ ایک خاص جماعت کے حق میں انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ بھی حکومت بنانے کی تیاریوں میں جو ہے وہ انہوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. گزشتہ روز جو ہے وہ ایک انتہا پسندی اور مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا کہ تحریک انصاف جو ہے انہوں نے تو متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ علامہ راجہ نصر عباس کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ انہوں نے لاگ کرنا تھا، لیکن جا کر جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی گود میں بیٹھ گئے. لیکن جب سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے، ان تینوں نے جب مشترکہ پریس کانفرنس کی تو یہ سارے ابہام اور یہ ساری چیزیں عوام کے ذہن سے دور ہو گئی، اور جو یہ شوشہ چھوڑ رہے تھے مذہبی انتہا پسندی کا، فرقہ واریت کا، وہ فرقہ واریت بھی دم توڑ گئی. انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یہ عزم اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے یہ جو مشترکہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ ہم ایک الائنس اور ایک اتحاد کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور میری جو جماعت ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے ہے، یعنی دونوں سربراہان نے اپنی جماعت تحریک انصاف کے حوالے کر دیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اور یہ جو فرقہ واریت اور یہ جو مذہبی چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ ساری چیزیں اب رد ہو چکی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.